ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر بات کریں گے جو کہ میرا مسئلہ ہے, جو کہ آپ کا مسئلہ ہے, اور اس وقت آئی تھنک یہ پورے پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے. وہ ہے مہنگائی. مہنگائی کسی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. جس چیز کا پوچھو اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ قابو میں کیوں نہیں آ رہا, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ خان پراچا صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. سر مہنگائی کافی ہم شوز اس پہ کر رہے ہیں, لیکن کبھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, کبھی چینی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, کبھی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. عام آدمی جس کے لیے اب میرے خیال ہے ایک روٹی بھی 12 روپے کی مل رہی ہے, انڈا 17 روپے کا ہے, چائے کا کپ اگر وہ پینے جاتا ہے تو 40 روپے کا. تو مطلب اگر وہ ایک وقت کا چائے اور پراٹھا بھی لیتا ہے تو اس کو تو 100 روپے چاہیے. کس طرح سے گزارا ہو سکتا ہے سر, کیا کرے غریبوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو چائے پراٹھے کی بات کر دی. حیرت کی بات ہے, یہاں لوگ رات کی سوکھی روٹیاں بھگو کے کھانے والے, آپ چائے پراٹھے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ایسے گھرانے ہیں یہاں 40% سے زائد لوگ رات کو بھوکے سوتے. یہاں پہ نقطہ غربت سی جو انٹرنیشنل لائن سے بھی ہم نیچے چلے گئے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بجلی کے بل اور بجلی کے اندر اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ, یہ جو اضافے ہیں نا یہ عوام کش وہ ہے اضافے. یہ غربت کو ختم نہیں, غریب کو ختم کرنے کے لیے اضافہ کیا جا رہا ہے. غریب ختم ہو رہا ہے, تباہ و برباد ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ اقتدار میں رہے ہیں پچھلے 72 سال سے جن کو کبھی زندگی میں مسائل یا مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اگر ایسے لوگ اقتدار میں آتے رہیں گے جو کہ پیدائشی ارب پتی کھرب پتی ہیں, جن کے 400 300 کنالوں پہ گھر ہوں, محل ہوں, پیلیسز ہوں, جن کے پاس لینڈ کروزرز V8 کی لائنیں لگی ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہ دیکھا ہو, جو کبھی بازار نہ گئے ہوں, آٹا چینی چاول سبزی کا کئی ان کو بھاؤ نہیں پتا ہو, انہوں تو آرڈر کرنا ہے لاکھوں کے حساب سے, ان کے پاس گھر میں چیزیں آ جاتی ہیں, تو ان کو کیا پتا ہے کہ عوام کے کیا حالات ہیں. کیا لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ 99.5% لوگ جو مصائب زدہ ہیں, مسائل زدہ تو یہ ہیں. یہ آدھے فیصد سے بھی کم لوگ جو کہ اس ملک کی پالیسیاں بناتے ہیں, جو اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں, انہوں نے زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے. بالکل. جب آپ تکلیف نہیں دیکھتے تو آپ کا احساس نہیں ہوتا. یہ بے حس حکمران. جی ابھی دیکھیں آپ پہ ہمیشہ یہی ہو رہا ہے, اور ابھی یہ 2.5-3 سال سے ایک دوسرے پہ لان تان, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, دست و گربان ہیں. جو ٹی وی چینل کھولو ان کی لڑائی کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. بالکل سر. اور عوام کے لیے کوئی بات کر رہا ہے؟ کوئی بات نہیں کر رہا. عوام کو بھی چاہیے کہ ان کی باتوں کو سنے نہیں, بند کریں ایسے پروگرام دیکھنا جن پہ صرف ان کے انٹرسٹ کا, جہاں پہ عوام کے انٹرسٹ کا ڈسکشن نہ ہو, جس پارلیمنٹ میں عوام کی آواز نہ اٹھائی جا سکے, چاہے وہ ایوان بالا ہو, چاہے اسمبلی ہو, چاہے صوبائی اسمبلی ہو. جن چینلز پہ, جن پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ عوام کی بات نہ ہو, عوام کو کیا فائدہ؟ صحیح. اگر عوام ہے تو ملک ہے نا. عوام کی ہی بات کر رہے ہیں سر, اور عوام پچھلی حکومتیں ہم سب دیکھ چکے ہیں, لیکن عوام کو جو ابھی موجودہ حکومت ہے, عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے, اس سے بڑی امیدیں تھیں کہ ہم دیکھتے رہے پیپلز پارٹی آتی رہی, نون لیگ آتی رہی, لیکن اب ہمیں تھا کہ شاید کچھ چینج آئے گا, شاید تبدیلی آئے گی. اور جس طرح سے باتیں کی گئی تھیں ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے 1 کروڑ نوکریوں کی باتیں کی گئی تھی, گھر دینے کی بات کی گئی تھی, لیکن وہ چیزیں تو نہیں ہوئی. لیکن جو ایک عام آدمی کی جو تنخواہ ہے, جو ایوریج ہے, وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم اس سے بھی نیچے آتے جا رہے ہیں. ایک غریب آدمی جو پہلے یہاں ہوتا تھا وہ اور نیچے جا رہا ہے.
کیا کس طرح سے وہ کیا کرے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا, عوام کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں. عوام نے امیدیں وابستہ اس لیے کی تھیں کہ ان دونوں نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس پورے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے, اس بنیاد پہ ووٹ دیے کہ یہ شاید تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور تبدیلی لے کر آئیں گے. بعد میں یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ یہ بھی سب جھوٹ پر حکومت قائم ہو گئی, اور وہ لوگوں نے اس کو اسی بنیاد پہ ووٹ دیے تھے کہ شاید یہ جماعت ہمارے لیے مسیح ہو. اب 2.5-3 سال میں جب کچھ نہیں ہوا تو یہ اتنا خطرناک اضافہ ہوا, جو گردشی قرضے 1036 ارب روپے سے بڑھ کر اس دور میں 2400 ارب ہوئے. جو 72 سالوں میں 1023 ہوا تھا ارب روپے کے گردشی قرضے, ابھی 2400 ارب کے قرضے ہوئے ہیں, اور صورتحال ورس ترین ہے. کاروبار نہیں ہے. حکومت سے پوچھو تو وہ یہ کہتی ہے کہ پہلی حکومتوں نے حال برا کر دیا اور قرضے اتنے زیادہ لے لیے کہ اب ہم اس کا اگر آپ ان سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ڈائریکٹ حکومتیں ان سے حکومت لیتے تو یہ یہی رونا روتے کہ یہ انگریز کر گیا, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کر گئے. ان کو چھوڑیں, اپنی پرفارمنس دکھائیں, ان باتوں کو رونا چھوڑیں. یہ ہر ایک کہتا آ رہا ہے, تو 3 سال میں کچھ کر کے دکھائیں نا, نوکریاں دیں, روزگار دیں, مہنگائی کے جن پہ قابو کریں, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کریں. یہاں کون سی دودھ کی نہریں بہا دی کسی نے؟ عوام کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا؟ لوگ خود, میں کہوں گا تو پھر یہاں پہ ناراضگی ہوگی, میں یہ کہتا ہوں کہ عوام خود بے وقوف ہیں, وہ عوام خود جو ہے ناسمجھ ہے. تو آپ ان کو کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت کیا ہے جن کو جو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو غریب کا عوام احساس تھوڑی سی سمجھدار ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں اس طرح نہیں آ رہے جس طرح سے پہلے جلسوں میں آیا کرتے یہ تھے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پی ڈی ایم والوں کی بھی, ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کا غصہ اپنی جگہ موجود ہے. عوام کا غصہ, وہ اپنے ووٹ کے اوپر, عوام بے بس ہے, لاٹھی اٹھا نہیں سکتی, بندوق اٹھا نہیں سکتی, مجبور اتنا کر دیا کہ اب ان کو نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حکومت والے بھی خوش فہمی میں نہ رہیں. عوام کے اندر جو لاوا پکڑا ہے نا, اندر یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. یہ روڈوں پر کوئی بھی اچھی جماعت, اچھی لیڈرشپ جس پہ عوام کو بھروسہ ہوگا کہ اب یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا, اور وہ اسی غریب عوام میں سے ہو نمائندہ جماعت ہوگی جو اس پہ سے نکلے گی, جس کو احساس ہوگا کہ غریب کی اور اس عوام کی نمائندگی کون کرے گا. اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو یوٹیلیٹی سٹورز تھے وہاں آپ نے کوئی سبسیڈی نہیں دی, اور اگر سبسیڈی دیتے بھی تو ان کے اپنے بندے, چینی مافیا ان کا اپنا ہے, آٹا مافیا ان کا اپنا ہے, گھی مافیا ان کا اپنا ہے, سیمنٹ, سریا, کوئی کاروباری حالات ورس سے ورس ہیں. بزنس مین بھی رو رہا ہے, انڈسٹریلسٹ بھی رو رہا ہے, ٹھیلے والا بھی رو رہا ہے. کون آدمی ایسا ہے جس کو آپ لے لیں اور وہ کہے کہ میں جو ہے سکھی ہوں؟ اوپر سے یہ کورونا کی وبا جس نے لوگوں کی مزید کمر توڑ دی. گھروں میں 5-5-6 بچیاں بیٹھی ہیں. جو فیکٹس دکھائے جا رہے ہیں اکانومی کے کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر نے گرو کیا ہے, اور جو باقی کنٹریز ہیں وہاں پر کرونا کی وجہ سے اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن رہی ہے, لیکن پاکستان میں اتنا نہیں ہوئے برے حالات. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا, اور آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس دوسرے حصے میں مہنگائی کے حوالے سے. امان اللہ خان پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اکانومی کو دیکھیں, اکنامیکل فیکٹس کو دیکھیں, تو حکومت وہ کچھ اور بتاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی ممالک میں کرونا کے دور میں جس طرح سے وہ ڈاؤن ہوئی دوسرے ممالک کی اکانومی, اس طرح سے پاکستان میں اتنا اس نے اس حالات میں بھی جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے. ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں, ہمارا جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر گرو کر رہا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہت زیادہ اوپر گیا. تو کیا ہے, لیکن ہم دوسری طرف ایک عام آدمی کا سوچتے ہیں, اس کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں نا. وہ تو روٹی کی بات کرتا ہے, وہ تو سبزی جب لینے جائے, گوشت لینے جائے, انڈے لینے جائے, تو وہ ایٹ لیسٹ اس کی پہنچ تک ہو. تو کیا کامنٹ کریں گے؟ بالکل صحیح کہا. دیکھیے, 2 باتیں ہیں. ایک تو پہلے آپ نے کہا تھا بجلی کے
اور पेट्रोल की कीमतों के बारे में। अब सारा कुछ अगर आप इस तरह चले तो जब ऊपर से कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो फिर नीचे तक उसका असर होता है। हाँ। हर जगह पे। अब यहाँ एक नई चीज शुरू कर दी है इन्होंने कि पहले से मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए से एक अफवाह और बड़े एक जो बिकाऊ माल एंकर्स, कुछ ऐसे एंकर भी हैं जो बिकाऊ है, हुकूमत ने इनको खरीदा हुआ है, तो पहले से प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई बिजली, अभी आपने सुना होगा उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमतें 11 रुपए 95 पैसे और 13 रुपए और 14 रुपए बढ़ाई जा रही है। और फिर जनाब असम्बली ऊपर वज़ीर आज़म के पास गई और उन्होंने रहम करते हुए जनाब उसको 5 रुपए बढ़ाना ही 4.5 रुपए बनता था, और फिर उसको 5 रुपए जो एक्सल बढ़ाना था वो 4.5 और 4 रुपए के दरमियान बढ़ाना था। सही। और ये प्रोपेगेंडा करके कि भाई 12 रुपए और 14 रुपए बढ़ रही है, और लोगों में एक किस्म का हाइप क्रिएट करके, और लोग जब देखते हैं कि अब वो तो वज़ीर आज़म साहब ने 5 रुपए कर दी तो वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। अब ये नया बिजली का भी ऐसे ही हुआ, 5 रुपए बढ़ाया जा रहा है, 2 रुपए बढ़ा के 200 अरब रुपए का टीका लगा कराची के लोगों को। इस तरह अब फिर अफवाह चल रही है कि बिजली के बिल और बढ़ाए जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, आवाम समझ गई है कि हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि पहले मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए आवाम को उधर घुमाया जाता है, और ये रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है। कीमतें बढ़ने का मसला हो रहा है। कोई, मैं समझता हूँ कि किसी हुक्मरान पे के कानों पे जूं तक नहीं रखती कि सर वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस तो लिया, चीनी की कीमत का नोटिस लिया, वक्ती तौर पे उसमें 20 रुपए कुछ कम हुए, फिर वो 100 रुपए पे पहुंच गई, फिर वो आटे का, गंदुम का नोटिस लेते हैं, फिर बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसी तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेते हैं जी, बढ़ाना और कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कोई अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। गरीब आदमी को क्या पता, 98% लोग जो है वो बेचारे उनको इन चीजों से कोई वो तो खरीदने के, वो तो बाहर है, वो तो निकलता है सुबह अपना रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाता है, पूरे महीने की इनकम जब उसकी आती है फिर जाके वो बच्चों के लिए चीनी, आटा, घी चीजें खरीद कर लाता है। तो ये काम कंट्रोल करना रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत की जिम्मेदारी में और अवाम की जिम्मेदारी ये नहीं है। अवाम तो आपकी तेल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ गए, ये क्या अवाम ने बढ़ाए? रियासत ने बढ़ाए। लेकिन रियासत उसके साथ साथ अवाम के मसाइल भी देखे, अच्छा ये भी देखे कि क्या ये खरीद अगर हम बात करें ये जो मुनाफाखोर वो है, माफियाज हैं, गंदुम का माफिया है, पेट्रोल का माफिया है, चीनी का माफिया है, तो क्या गवर्नमेंट से ये ज्यादा ताकतवर है या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही? गवर्नमेंट पे बैठे हुए हैं, हुकूमत की सफों में ऐसे लोग मौजूद हैं, और हुकूमत की बाहर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमती सपोर्ट के बगैर कोई नहीं चल सकता। हुकूमत एक बड़ी ताकतवर चीज है, रियासत से कोई टक्कर नहीं ले सकता, इदारे से कोई टक्कर नहीं ले सकता। कोई ले सकता है आपके ख्याल में, कुछ सोच सकता है, जो रियासत से टक्कर लेता है जेल में जाता है। तो ऐसी तो बात निकाल दें जहन से कि आवाम भी देख रही है कि ये सब जो माफिया बैठा हुआ है इनको कहीं न कहीं से पुष्टपनाई है कहीं से, और ये बहुत सारे लोग तो वज़रा हुकूमत की बेंचों में बैठे हैं जो शुगर मिल्स के, आटे मिल्स के, राइस मिलों के मालकान है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो आवाम का जो सबर का पैमाना है तो वो लबरेज हो चुका है। आवाम उस जगह टूट चुकी है। आवाम यकीन करें, मैं हल्फन कह रहा हूँ कसम खुदा की, कि लोगों की, मैं तो लोगों में बीच में रहता हूँ, लोग टूट चुके हैं। लोग खुदा की कसम रातों को रोते हैं। लोगों को, वो मर्द जो सुबह जिन्होंने रोटी कमानी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने बात की है, लोग रात भर सो नहीं सकते, रातों को उनकी नींदें खराब हो गई हैं कि हम बच्चों के लिए रोजी कैसे कमा के लाएं, हम स्कूल की फीसें कैसे दें, हम अपनी बच्चों की शादियां कैसे करें, हम घर कैसे चलाएं। तनख्वाह मिलती है, वो 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 8 तारीख को 10 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, आगे 20 दिन और पड़े हुए हैं, कोई बीमार हो जाए उसके लिए बीमारी का नहीं है। यकीन करें इतना कर्ब है, इतना कर्ब है। आप आए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैं उन गली मोहल्लों में जाता हूँ, इलाकों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और आप यकीन करें कि आंसू नहीं रुकते। मेरे साथ साथ जो और लोग भी हैं वो भी परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है। हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी सुन ले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام باجی، کیا خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا کہنا میں چاہیں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں، محمد جان. گے؟ جی محمد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کا جو ہے آپ ٹاپک بات کر رہے ہیں امان اللہ صاحب. جی جی. یہ مہنگائی کا ذمہ دار میں کس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت ہے یا کہ ویسے ہی ہمارے تقدیر میں غریبوں کا ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟ میں امان اللہ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس کی جواب دیں. جی جی. کیا کہا جالمو صاحب، کیا کہا آپ نے؟ کہ یہ ہمارے جو ہے اس کی ذمہ دار میں موجودہ حکومت کو کہہ رہا ہوں یا کہ یہ ویسے ہی غریبوں کا شاید اس کا تقدیر ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ ملک میں مہنگائی ہو تو اس کو کم کرے، اور وہ عوام کو اس کی ذمہ داری ہے کہ کم قیمتوں پہ آٹا، چاول، چینی اور جتنی بھی ضرورت کی زندگی کی چیزیں ہیں وہ عوام تک کم قیمت میں پہنچائے. اور اگر یہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ ہم اسی لیے دیتے ہیں، ہم اس لیے نہیں دیتے ٹیکس کہ وہ لوگ اپنی عیاشیاں کریں اور بڑی بڑی ان کی تنخواہیں دیکھ رہے ہیں، ایم ایل ایز کی، ایم پی ایز کی، سینیٹروں کی، وزیروں کی تنخواہیں دیکھیں. ان کے پیچھے لشکر گاڑیوں کا چل رہا ہوتا ہے، سیکورٹی کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، رینجر کی گاڑیاں. یہ کس کی تنخواہوں سے، کس کے پیسے سے؟ یہ ہمارا اور آپ کا عام آدمی کا ٹیکس دیا ہوا جو ٹیکس دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی موبائل ٹیلی فون سے لے کر ہر چیز کے اوپر ٹیکس عوام دیتی ہے، پیٹرول پہ، ہر چیز پہ، چائے کی پیالی پہ ٹیکس دیتی ہے. یہ ٹیکس کا پیسہ وہ بجائے عوام پہ خرچ کریں، وہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو ذمہ دار حکومت ہوئی نا. بالکل آپ نے صحیح کہا. حکومت اگر اس پہ لوگوں کو یہ ٹیکس وصول کر کے اور یہ چیز دے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ قیمت کم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اب عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے. اگر عوام کے پاس طاقت ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عوام کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ صحیح آدمی کو چنے اور ووٹ کی طاقت. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عوام کا کام ہے کہ صحیح لوگوں کو چنیں. اگر دوبارہ بار بار یہ غلطی کرتے رہیں گے ایک ٹائم وہ آ جائے گا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. سر ایک اور کالر ہے، ہم ان کو بھی لے لیتے ہیں کال پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پرویز اقبال بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ پرویز بات کر رہے ہیں کراچی سے؟ جی پرویز کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کہنا یہی چاہیں جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے یہ مہنگائی کے بارے میں. مہنگائی میں خود دکان والا ہوں، میں ہر وقت آپ کے پروگرام میں شامل رہتا ہوں. اب لوگ 10 کلو سے کلو کے آگے تک آ گئے. اب اس سے اندازہ لگا لیں. اور لوگ بلوں کے بجلی کے بل لوگوں کے دیے ہیں اور اس کے بعد گیس کے بھی دیے ہیں. لوگ وہ بل بھریں یا آپ نے لیے آٹا کما کے کھائیں. حقیقت بیان کرنے کا عوام اتنی پریشان ہو چکی کہ جو یہ کہہ رہے وہ 100% ٹھیک ہے. لائن ڈراپ ہو صاحب گئی. نے وہی بات کی جی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بجلی کا بل بھریں، گیس کا بل بھریں، ٹیلی فون کا بل بھریں، یا ہم بچوں کے لیے بازار سے آٹا چاول خرید کے لائیں، ان کا پیٹ بھریں. لوگ کیونکہ ان کا گزر بسر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، کہیں مت جائے گا. دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امان اللہ خان پراچا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں. اور ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ اور زیادہ ہو گئی. سر جب بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ایک جو افیکٹ ہوتا ہے وہ باقی چیزوں پر بھی آتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو مہنگائی کبھی کم نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل صحیح آپ نے انالیسس کیا. میں پورا 100% آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صحیح کہا آپ نے. جی لیکن دیکھیں یہ جب ہمارے ملک کی پالیسیاں جو ہیں یہ ہماری حکومت جو ہے وہ بناتی نہیں ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے زیر اعتاب ہیں ہم. ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ کوئی ایسی حکومت نہیں آئی اب تک جس نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے قرضے نہ لیے کی کوشش کی ہو. صحیح. جو انگریز کے تسلط سے ہم 47 سے پہلے
ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना हमारे पास, तो इसी तरह आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में IMF और वर्ल्ड बैंक है। बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस 22 करोड़ अवाम की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पिट्ठू हमारी हुकूमत, हर हुकूमत में, आने वाली हुकूमत में। अच्छा सर, ये जो IMF कर्जे और वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा लेते हैं तो वो भी एक सर्टेन शरायत पर देती है, तो क्या ये महंगाई भी उसकी वजह हो सकती है? मैं आ रहा था उसकी तरफ, आपने बिल्कुल ठीक कह रही हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के जो लोग हैं, उन्होंने अपने बंदे हमारी हुकूमत पे बैठा रखे। हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर है, हमारा वजीर खजाना है, वो हमेशा कोई भी हुकूमत आए वो उनका नॉमिनेटेड होता है, उनसे तनख्वाह ले रहा होता है। हाँ, यहाँ कहा जाता है हम पाकिस्तान की हुकूमत से तनख्वाह नहीं ले रहे, तो वहां से आप ले रहे हो ना, तनख्वाह वहां से ले रहे हो, तो उनके, मैं अगर किसी इदारे में मुलाजमत करता हूँ तो मैं उस इदारे का वफादार रहूंगा। तो ये किसके वफादार है? इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि शराइत, वो IMF जो शराइत देती है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उनके तनख्वाहदार हैं, उनके हमदर्द हैं, इस मुल्क के हमदर्द नहीं है। वो उन्हीं की शराइत पर अमल करके महंगे कर्जे, हैवी सूद, बड़े सूद पर लिया जाता है। जब तक अब पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, यूरोप में, सूद की शरह तकरीबन 0% पे आ गई है। कुरान मजीद ने जो 1400 साल पहले कह दिया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, अल्लाह पाक का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता कि सूद मेरे और मेरे रसूल के साथ जंग है। अब लोग सुन लें कि कोई भी हुकूमत जो सूद लेती रहेगी उसने कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करी, क्योंकि ये कुरान का फैसला है, ये कुरान से डिनायल है, आप कुरान से डिसएग्री कर रहे हो, तो कुफ्र में शामिल हो चुके आप, तो लिहाजा आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमें सूदी सिस्टम से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, जब अमेरिका और यूरोप निकल गए और निकल रहे हैं, हमें भी IMF और वर्ल्ड बैंक को खैरबाद कहना पड़ेगा। आवाम को तो आपने सबक दे दिया, वो तो ऑलरेडी पेट के ऊपर। सर, जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे तो उन्होंने यही बात कही थी, और जब जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया उन्होंने यही बात की थी कि हम कशकोल तोड़ेंगे, हम ये जो कर्जे पुरानी हुकूमतें लेती रही हैं वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भी इम्तियाज पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कराची गुलिस्तान जौहर से। जी इम्तियाज। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है जी, इनकी जो महंगाई है, ये असल में सिर्फ एक चीज की महंगाई नहीं होती है। अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा देंगे तो महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है। पहले ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, जो कि एक मशवरा है जिसे अमल तो नहीं करेंगे, आवाम को महंगाई से बचाएं, क्योंकि मुस्तकबिल करीब और दूर में अगर आपने महंगाई पे काबू इन्होंने नहीं पाया तो ये इनके लिए बलाए जान बन जाएगी। क्योंकि भूखा पेट जो होता है वो तख्त पे बैठा भी देता है और तख्त से उतार भी देता है। और महंगाई जो है बहुत खतरनाक चीज है। पेट्रोलियम मसनूआत आप हमारे मुल्क में बलूचिस्तान मादनियात से भरा हुआ है, तो क्यों नहीं ये नए नए प्रोजेक्ट वहाँ खोदते, कुएं खोदते, गैस निकालते। ये बात समझ से बाहर है। आप किसी दिन अपनी टीम को बलूचिस्तान भेजें और वहाँ सर्वे कराए कितना मादनियात यहाँ पे पड़ा है, मगर अल्लाह जाने ये क्यों ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे। बहरहाल बहुत परेशान है, और परेशानी में आवाम जो करती है आपको मालूम ही है। अल्लाह सबका हमीद और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपकी कॉल का। सर कॉलर का भी हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे इम्तियाज़, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो मुल्क है वो कुदरती ज़खायर से भरा हुआ है, मादनियात बहुत हैं। इसके अलावा भी हम एक ज़रूरी मुल्क है सर, और हम अब ये सुन रहे हैं कि हम आटा जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं,
مطلب ہمارے تو یہ بیسکس ہے، ہمارا تو ایگریکلچر ملک ہے، ہمیں تو یہ چیزیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے، اس کی کیا وجوہات؟ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جو بھی حکومتیں آئیں آج تک کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس صورتحال تک ہم پہنچ گئے۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم دنیا کے ان بڑے ایکسپورٹرز میں سے ایک ایکسپورٹر ہم بھی تھے، گندم بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، چینی بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، معدنیات سے جو ملک بھرا ہوا ہے، جی ایک ایگریکلچر ملک ہونے کے ناطے ہمارے پاس بے پناہ زمین بنجر بھی پڑی ہوئی ہے، حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی۔ عام اس وقت اگر میں حکومت میں ہوتا تو سب سے پہلا کام میں یہی کرتا کہ ایگریکلچر کو سب سے زیادہ ترقی دی جاتی، دینا دیتا، کھاد مفت کر دی جائے، سولر کے اوپر پمپ لگا کے جو چھوٹا کسان ہے اس کو دیا جائے، قرضے ان کو دیے جائیں بغیر سود کے، اور آپ گرو کریں ان کو، اور اس کو انسینٹیو دیں، اور پہلے سے ریٹ فکس ہو کہ بھئی چینی گنا اس بھاؤ سے لیں گے، چاول اس بھاؤ سے لیں گے، گندم اس بھاؤ سے لیں گے، تو اس کو انسینٹیو ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے کہ آپ اس کی قیمتیں فکس نہیں کرتے ہیں، تو پھر گروور جو ہے وہ اگاتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے سال اگر بہت سارا اگا دیا تو پھر وہ دوسری چیزیں گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ بلکہ جب زمین گورنمنٹ بانٹے تو اس طریقے سے بانٹے، یہ دیکھ کے بانٹے کہ یہاں چاول اگے گا، اس جگہ پہ گندم اگے گی، اس جگہ پہ گنا اگے گا، اور ان کو انسینٹیو دے، جس پہ میں نے کہا ٹیکس فری، بجلی ان کو فری دے، اس میں سولر والی بجلی دے، پمپ لگا کے دے، کھاد ان کو فری دے، بیج ان کو فری دے، اور دیکھیں کہ اس ملک میں کتنی تیزی کے ساتھ یہ گرو ہوتا ہے۔ جو غریب کسان ہیں، وہ جو بنجر زمین پڑی ہے، ان کو لیز پہ دے دے، 30 سال کے پٹے پہ، 60 سال کے پٹے پہ دے دے، اور اس کو یہ بھی دے دے کہ اگر جس وقت وہ اچھا گرو کرتا ہے تو پھر وہ جو گورنمنٹ نے پٹے پہ دیے اس کو خریدنے کا پہلا حق اسی کو دے، کیونکہ اس وقت تک وہ اچھا کما چکا ہوگا، وہ کما کے دے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ ایگریکلچر بیس کنٹری ہے، بے پناہ ہم گرو کر سکتے ہیں، اور بے پناہ ہم جو ہے مال باہر ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ جیسے انہوں نے امتیاز نے کہا کہ آپ کے معدنیات سے یہ ملک بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں بدقسمتی ہے کہ یہاں اپنے مفادات میں یہ حکومتیں جو ہے وہ سودے کرتی ہیں، سونا بھرا ہوا ہے، کاپر بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کرومائٹ ایک ایسا چیز ہے جس کو ہم یہاں سے ہر جگہ سے نکلتا ہے، کے پی کے میں بھی نکلتا ہے، بلوچستان میں بھی نکلتا ہے، اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کو وہ، اور 200 ملین ڈالر سے اوپر ہم خالی اسٹینلیس اسٹیل منگاتے ہیں۔ اسٹیل کے اندر اگر آپ کرومائٹ ملا دیتے ہیں تو اسٹینلیس اسٹیل بنتا ہے، ہم یہ وہ مال اپنا ایکسپورٹ کر کے دوبارہ پروسیس ہو کے یہاں منگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا ملینز آف ڈالر کا ہم زر مبادلہ اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ وجوہات یہی ہیں، یہ ہر چیز کیا نہیں ہے یہاں پر کہ اللہ پاک نے 4 موسم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں معدنیات دیے ہیں، اللہ پاک نے اس ملک کو ایک بڑے اچھے لوگ دیے ہیں، محنتی لوگ دیے ہیں، جفاکش لوگ دیے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انگریز کے تسلط سے ہم نکل ہی نہیں سکے، آج لوگ اتنے سخت پریشان ہیں کہ ان کو بھی یاد آتا ہے کہ یار شاید انگریز کی حکومت بہتر تھی۔ تو آپ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ آج خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے محض اس لیے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا وسائل اور ذرائع ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے بچوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیسوں کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو اپنا علاج کرانے کے لیے۔ آپ خود ابھی اس چیز سے گزری ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلس میں کیا تکلیف ہے، بندہ مر جاتا ہے نا، آپ یقین کریں بہت مشکل ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے تو ہسپتال والے کہتے ہیں لاؤ 10 لاکھ روپے کا بل لاؤ تو لاش لے جاؤ، کہیں رحم نہیں ہے۔ کسی لاش پڑی ہوئی ہے 10 دن سے 8 دن سے، کہتے ہیں پیسے دو، غریب کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں لاش کو کیسے لے جاؤں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کہیں باہر نکلو، سائیکل والا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، ادھر پولیس لوٹ رہی ہے، ادھر آپ کے سامنے دہشت گرد لوٹ رہے ہیں، راستوں میں جو ہے چور اور ڈاکو لوٹ رہے ہیں۔ سر لاسٹ کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت کو، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اگر اسی طرح مہنگائی آگے جاری رہی تو آپ جیسے آپ نے کہا خانہ جنگی کی ایک صورتحال ہے، لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، لوگ سنیچنگ کر رہے ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ میں تو اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے مسائل خود حل کرو، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خود اپنے انتخابات لڑو،
अपने जैसे लोगों को मुंतखब करो, खुद इलेक्शन लड़ो, आम आदमी इक़्तिदार में आएगा, यकीन करें उस मुल्क के मसाइल हल होंगे, क्योंकि जो मसाइल ज़्यादा शख्स होता है जिसके ऊपर मसाइल हैं वही मसले हल कर सकता है। बाहर से ऊपर से कोई फरिश्ते नहीं आने वाले। और इन लोगों को भूल जाएं जिनको 72 साल से आपने आजमाया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मोमिन